الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، جس عنوان پر آپ کے سامنے باتیں ہونی ہیں، عنوان ہے کہ ہم رمضان کی تیاری یا رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں. چند اہم نکات آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ رکھی گئیں اور چند باتیں انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، ویسے تو پوری زندگی شامل کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہیں. اگر کچھ کوتاہی، کچھ کمی، کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خامیوں کو ہم دور کریں اور اپنے اندر ان چیزوں کو جتنا جلد ہو سکے اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ رمضان جیسے فضیلت والا مہینہ اور رمضان جیسا مبارک مہینے کو ہم اچھی طرح سے اس میں عبادتیں کر سکیں، ذکر و اذکار کے لیے زیادہ اوقات اس میں لگا سکیں. چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے کہ اگر ایک انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، اور یقینی بات ہے کہ انسان ہیں ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہوا ہو اور فوراً وہ کیا کرے؟ توبہ و استغفار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنا رحم و کرم کا معاملہ کیا کہ ایک آدمی سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو ان کو یہ بھی آپشن دیا کہ فوراً توبہ و استغفار کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب بھی ہے وہ بندہ. گناہ ہو گیا، انہیں شرمندگی ہے، اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، فوراً انہوں نے توبہ و استغفار کی، توبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گویا کہ وہ بندہ کیا ہے؟ بہت محبوب ہے. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کو وقت رہنے سے پہلے توبہ و استغفار کرنے چاہیے. بعض دفعہ ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، گناہ ہو گیا، پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، خلاف شرع عمل ہے، ان کے دل میں یہ بات کھٹک بھی رہی ہے. ایک مومن کے دل میں جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے وہ چیز کھٹکے گی، انہیں لگے گا کہ ان سے یہ گناہ ہوا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے، بعد میں توبہ استغفار کے لیے وقت نکالیں گے. یہ جو چیزیں ہیں یہ شیاطین کو بھٹکانے کا ایک اہم راستہ بھی ہے کہ آپ اس کو موقع ملتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے بھٹکاتا رہے. ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ انہیں موت کب آ جائے، کسی کو پتہ نہیں، یہاں تک کہ اگر 2 منٹ بعد بھی آنا ہو تو 2 منٹ پہلے تک بھی پتہ نہیں چلے گا آدمی کو کہ ان کو موت آنے والی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے، آدمی گناہ کی وجہ سے عیبدار نہیں ہو جاتا. اگر ایک آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا، اچھے سے اچھا جو متقی پرہیزگار ہوں ان سے بھی گناہ ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن کامیاب شخص وہی ہے کہ گناہ کے بعد اب تاخیر نہ کرے. اب جو چیز ہو گئی اب اس میں تاخیر نہ کرے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے. اور یہ بھی یاد رکھیے، چاہے انسان سے
کتنا بھی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، چاہے انسان سے کتنا بھی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارے الفاظ کے ساتھ یہ اعلان کرنے کا حکم دیا سورہ زمر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو یہ بتلا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے وہ بندے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی انہوں نے گناہ کا کام کیا ہے، اپنے نفس کو گویا کہ مشقت میں ڈالا ہے، گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس میں کوئی معیار نہیں بیان کیا گیا کہ یہ گناہ ہو تو نا امید نہ ہو، اور یہ گناہ ہو تو نا امید ہو جاؤ، اب بخشے نہیں جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جس نے اپنے نفس پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، کوئی خلاف شرع عمل کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تب بھی اسے چاہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بعض دفعہ یہ ہوتی ہیں لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، انسان کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو دین کا اتنا علم نہیں ہے، عوام الناس میں سے ہیں، اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو، زنا میں ملوث ہو گیا ہو، شراب پیتا رہا ہو، کسی کا قتل کیا ہو، کچھ اور چیزیں بھی ان سے ہو گئی ہوں، سرزد ہو گئی ہوں۔ بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ گناہ کیا نہ ہوں، ان کے معاف نہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چاہے بندے سے کتنا بھی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، اگر وہ حقوق العباد سے ہے تب تو ان کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو پہلے ان حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، پھر توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے تو پھر چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو، انسان جب توبہ و استغفار سچے دل سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اعلان کیا کہ نا امید مت ہو۔ پوری زندگی ایک آدمی نے گناہ کیا ہو، پوری زندگی، اور پھر اسے اس آیت کا علم ہوا ہو، اور پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، تو اگر اللہ کے پاس ان کا توبہ قبول ہو جائے، انہوں نے سچے دل سے کیا ہو، سارے لوازمات کے ساتھ کیا ہو، جو شرائط ہے ان شرائط کے ساتھ اگر انہوں نے توبہ کی ہو۔ توبہ کے کچھ شرائط بھی ہیں، ان شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جس آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس گناہ پر ان کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ کوئی گناہ اگر ہم سے سرزد ہو تو جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے، یہ عناد اور ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے، ہو گیا دیکھ لیں گے۔ اگر یہ ہے توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس۔ اگر گناہ آدمی نے کیا ہے تو کیا ہونی چاہیے؟ شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور انہیں ندامت ہونی چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب توبہ و استغفار کرے تو ان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، توبہ کرتے وقت یہ بھی ہونا چاہیے ان کے دل میں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر دل میں یہ ہو کہ ابھی توبہ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں ایک بار اور کر کے پھر توبہ کر لیں گے، اللہ کے پاس توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ کے پاس توبہ استغفار قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، آدمی سے گناہ سرزد ہوا، شرمندگی ہوئی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کیا ہو۔ ایک بات رک کے اور سمجھ لیجئے، اگر ایک بندے سے گناہ ہوا، ان کو شرمندگی بھی ہوئی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے بھی انہوں نے توبہ استغفار کیا، عزم کرنے کے بعد اگر پھر ہو جائے تو بھی پھر اسی طرح توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندے کے عزم کرنے کے بعد، توبہ استغفار کرنے کے بعد اگر پھر وہ گناہ ہو جائے، انہوں نے کیا نہ ہو جان بوجھ کر، پھر ہو جائے، تو یہی تو مطلب ہے آیت کا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تیسری چیز کہ جو توبہ و استغفار وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، یا توبہ استغفار اس لیے کرے کہ کوئی کہے کہ ہاں اس نے گناہ کیا تھا، توبہ بھی کر لیا، نہیں، اس کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی کہے کہ ہاں اس نے گناہ یہ کیا تھا، توبہ استغفار کر لیا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آدمی کو اپنے دل میں للہیت ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ ان سے کیا گناہ ہوا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس نے کیا خلاف شرع عمل کیا ہے، اور اس کا علم اللہ کو بخوبی ہے۔ چنانچہ جب وہ توبہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کا کیا کرے؟ اقرار کرے، نہ کرنے کا عزم کرے، گناہ پر شرمندگی ہو، اور اخلاص کے ساتھ کیا کرے؟ توبہ
استغفار کرے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی بھی گناہ کرتا رہے اور پھر وہ توبہ استغفار کرے ان شرائط کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آیت کے مطلب یہی ہے کہ نا امید مت ہو جاؤ۔ کوئی آدمی بہت گناہ کر لیا، اب وہ نا امید ہو گیا کہ شاید اب میری معافی نہیں ہوگی، توبہ استغفار سے چیزیں ختم نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، خوب گناہ کر کے، خوب خلاف شرع زندگی گزار کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے پر سارے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے پر سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک چیز اور بھی سمجھیے، اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہو اور پھر وہ توبہ کر لے تو پھر بھی معافی ہوگی۔ اس دنیا میں شرک کر رہا تھا، ملوث تھا، اس نے چھوڑ دیا، تو ظاہر بات ہے جب اس نے چھوڑ دیا تو اب اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو نبوت ملی، لوگوں تک آپ نے دین پہنچایا، اور جب آپ نے شروعات کی، سارے لوگ کس میں ملوث تھے؟ شرک میں۔ سارے لوگ شرک میں ملوث تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ کو بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں۔ جو بندہ شرک کرنے کے بعد اسی حالت میں اس دنیا سے مر گیا، شرک کیا لیکن اس نے شرک کو چھوڑا نہیں اس دنیا میں کبھی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک میں ملوث ہے، ہم نے ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا اور ان کی رہنمائی کی خیر اور بھلائی کی طرف، پھر وہ اس شرک سے کیا کر لے؟ توبہ استغفار کر لے، چھوڑ دے، اور حق کو اپنی زندگی میں لے آئے اور سیدھے راستے پر آ جائے، تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، جب تک ان کو حیات ہے۔ لیکن اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ استغفار نہیں کیا، شرک کو نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس سے کیا کر دے؟ اسے معاف کر دے، ایسا ہو نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ ہو بھی گیا ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ جب آدمی کو اس کا علم ہو جائے، آج آپ کو پتہ چلا، ہمیں پتہ چلا، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کی ہے اسے تلاشنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی کے مطابق اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آدمی کو پتہ چلے اور اس کا علم ہو جائے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، فوراً کیا کرے؟ توبہ و استغفار کرے، اور لیکن انہی شرائط کے ساتھ۔ اگر یہ شرائط نہ ہوں تو پھر توبہ و استغفار قبول نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی گناہ بہت زیادہ کرنے لگتا ہے، ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو گناہ سے ہی بچانے کی ضرورت ہے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گناہ ہو جائے، پہلی بات جو صغائر ہیں، اچھے اعمال سے کچھ صغائر کیا ہو جاتے ہیں؟ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری روایتیں ہیں، وضو سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، نماز کے لیے جب آدمی آتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد وہی ہے کہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اس سے معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر کبیرہ گناہ کسی سرزد ہوا ہے تو پھر انہیں توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بھی دو حصے ہیں، اگر حقوق العباد سے متعلق ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے تو پھر توبہ و استغفار سے بھی وہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بخشنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آدمی کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں سے بہت پیچھے رہتے ہیں لوگ۔ رات کے اندھیرے میں اکیلے میں آپ اٹھے ہوں، نمازیں آپ نے پڑھی ہوں، ظاہر بات ہے جب آدمی رات کے اندھیرے میں اکیلے اٹھا ہو اور نماز پڑھتا ہو تو وہ دکھاوا نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں۔ بند کمرے میں اکیلے ایک آدمی اٹھا، اس نے وضو بنایا اور نمازیں ادا کی، وہ دکھاوا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، صرف اس کا رب اسے دیکھتا ہے۔
جب ایسا موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلی بات توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے یہ پکار کر کہتا ہے کہ تم مانگو، دعائیں کرو، ہم تمہاری دعا کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ انسان کو عافیت کی، عبادات کے توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے مسجدوں کے آزو بازو رہتے ہیں، کسی کے دکان ہیں، کوئی بیٹھے رہتے ہیں، اذان بھی انہوں نے سنی، ساری چیزیں ہوئیں، 5 سے 10 منٹ کا کام ہے، اس کے باوجود ان کو آنے کی توفیق نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دیا، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے دل سخت ہو جانے کی وجہ سے۔ لیکن جب بندہ دعا کرے گا اور اس بات کی بھی دعا کرے گا کہ اللہ عبادت کی بھی توفیق دے، اللہ نیک کام کرنے کی بھی توفیق دے، تو جب انہیں توفیق ملے گی، عبادت کا مزہ اور لذت انہیں محسوس ہوگا، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ عبادتیں کریں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ دعا عبادت ہے، اور اہل علم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب دعا عبادت ہے تو اب کسی اور سے دعائیں مانگنا یہ بھی شرک ہوگا، کیونکہ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ کسی اور سے آپ بچے نہیں مانگ سکتے، کسی اور سے آپ اپنی پریشانیاں ختم نہیں کرا سکتے سوائے اللہ کے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی مصائب، پریشانیاں، دشواریاں اور خوشحالی، ہر حال میں آدمی کو کیا کرنے چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ دعا کرنے والے کی دعا کو میں کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، توفیق کی خوب دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر و اذکار کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس کی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ۔ اس کے بعد انسان کے اندر نیک کاموں کی طرف رغبت ہونی چاہیے، خیر اور بھلائی کرنی چاہیے۔ ایک آیت آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، آپ سنیں گے دنگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا چاہے تم خوشی خوشی خرچ کرو یا پھر ناخوشی خرچ کرو، اگر تم فسق و فجور کرتے ہو، گناہوں میں ملوث ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی گناہوں میں ملوث ہے اور ہٹ درمی سے ملوث ہے، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود کر رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بے فائدہ ہے یہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو، چاہے اطاعت سے، یعنی تم اپنی جانب سے خرچ کرو، چاہے تم زبردستی خرچ کرو، کس طرح بھی خرچ کرو، لَن يُقْبَلَ مِنكُمْ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ تم فاسق، فجور اور گناہ گار ہو۔ اگر آدمی سے پتہ چلا کہ اگر آدمی گنہگار ہو، گناہ کرتا ہو، فرائض وغیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور پڑے ہو پھر خرچ کرے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، یہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کی گناہوں سے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، پھر ساری جو عبادتیں ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہیں تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے۔ ایک دو روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دو چیزیں سمجھیے۔ پہلی چیز، اگر کسی آدمی پر حج فرض ہوا تو اب یہ عمرہ حج کے برابر نہیں ہوگا، یعنی آپ چونکہ حدیث میں یہ فضیلت آیا نا کہ ایک آدمی اگر رمضان میں عمرہ کرے تو اس کو اجر کتنا ملے گا؟ حج کے برابر۔ ایک دوسری روایت میں، بخاری اور مسلم کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کا جیسا ہے، حج کرنے جیسا ہے اگر کوئی شخص رمضان میں کیا کرے؟ عمرہ کرے۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی پر حج فرض ہوا ہے تو وہ فرض ادا کرنے ہوں گے۔ اس حج سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا کہ فضیلت ہے رمضان میں عمرہ کرنے کے، حج کے برابر ثواب ملتا ہے تو وہ فرض بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا یا اتر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ جب انسان پر حج فرض ہوا ہے تو انہیں وہ حج کرنا ان پر لازم ہے، اس عمرے سے وہ فرض کی ادائیگی
نہیں ہوگی، فضیلت ہے۔ اس لیے جب اگر موقع ملے آدمی کو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کیا کرے، رمضان میں عبادتوں کا جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، رمضان میں عبادتوں کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر اجر کا باعث ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے اپنے حج سے، قال لأم سنان الانصاریہ، ام سنان الانصاریہ سے آپ نے یہ کہا، ما منعک من الحج، تم حج میں کیوں نہیں چلی؟ حج میں جانا چاہیے تھا، حج کا موسم تھا، تم چلی کیوں نہیں ساتھ میں؟ قالت، وہ کہتی ہیں، ابو فلان تعنی زوجہا، یعنی ان کے شوہر کے بارے میں انہوں نے کہا، کان لہ ناضحان حج علی احدہما والآخر یسقى ارضا لنا، کہ دو سواری تھے اور ان میں سے ایک پر سوار ہو کر تو وہ چلے گئے، یعنی میرے شوہر، اور ایک کو کھیتی باڑی وغیرہ کو سیراب کرنے کے لیے رکھ لیا، میرے پاس سواری نہیں تھا اس لیے میں جا نہیں سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آگے، فإن عمرة فی رمضان تقضی حجہ او حجۃ معی، کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے یا میرے ساتھ حج کرنے جیسا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا کیا ہے، کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اب ایک بہت اہم چیز آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد آج کا جو خطبہ ہے وہ اختتام تک پہنچاؤں گا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے وقت کی صحیح استعمال اور اس کو ایک مرتب اور ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، جو ہم کر رہے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے وقت کا استعمال جس طرح ہونی چاہیے ہم نے نہیں کی، ابھی بھی وقت بہت زیادہ نہیں گزرا ہے۔ ہر آدمی کو ہر عمر کے ہر پڑاؤ میں اس وقت جو گزر جاتا ہے اس کا افسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے 10-12 سال کی عمر میں خوب وقت ضائع کیا، خوب کھیلا کودا، ادھر ادھر بھاگا کرا، وہی بچہ 20 سال کا جب ہو جائے گا انہیں وہ وقت یاد آئے گا کہ اگر اس وقت تھوڑا محنت سے پڑھ لیتا اور پڑھائی میں تھوڑا زیادہ وقت لگاتا تو شاید یہ ایگزام میں پاس کر جاتا یا یہ جاب مجھے مل جاتی۔ پھر جب آدمی ایک اور پڑاؤ میں گزرتا ہے، 35 سے 40 سال کا ہوتا ہے، پھر انہیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر 20 سال کی عمر میں خوب محنتیں ہم نے کی ہوتی، خوب کام کیا ہوتا تو شاید یہ ہو جاتا یا وہ ہو جاتا۔ پھر جب آدمی 60 سے 70 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، پھر آدمی کو جب ارذل العمر کی طرف ایک رواں دواں ہوتا ہے، ایسے عمر کو پہنچنے لگتا ہے کہ وہ خود کر بھی نہیں سکتا کچھ، تب انہیں اصل وقت جو انہوں نے بیکار کیا، ضائع کیا، اس کا افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کو کاش میں ذکر و اذکار میں لگا دیتا، قرآن سیکھنے سکھانے یا اس کو پڑھنے تلاوت کرنے میں لگا دیتا، اس کا افسوس ہوتا ہے۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے، وہ چلے جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے کوئی اور چیز۔ 60 سال کی عمر میں جب آپ کو افسوس ہوگا تو نہ کسی دوائی کے ذریعے سے، نہ مال و دولت کے ذریعے سے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے آپ اپنی جوانی کو واپس نہیں لا سکتے، آپ کو وہ وقت نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی غافل رہتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں آدمی دھوکے میں یا غافل رہتا ہے۔ پہلی چیز فراغت اور دوسری چیز صحت، یعنی جب آدمی کے پاس خالی وقت ہو تو خوب ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، وہ بھی ایسی باتیں جو بیکار کی باتیں ہیں، جس سے نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں کس طرح سے نوجوان بچے چبوتروں میں بیٹھ کر، گھر کے باہر بیٹھ کر، روڈ کے کنارے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کس طرح سے وقت ہم ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان دھوکے میں یا غافل رہتا ہے۔ پہلی چیز فراغت، یعنی جس کے پاس بہت وقت خالی ہو، کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، پوری رات بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی ٹھٹھا کر رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز صحت، اللہ نے جوانی دی، خوب طاقت و قوت اللہ نے دی۔ اصل عبادت کا مزہ جوانی میں ہے، اصل عبادت کا مزہ اس وقت ہے جب آدمی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ ساری عبادتیں اچھی طرح وہ کر سکیں۔ نہیں، بڑھاپے کے بعد تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، آپ سیدھا کھڑے نہیں ہو سکتے، بعض دفعہ آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، رکوع اور سجود جس طرح کرنے چاہیے اس طرح کرنے سے آپ قاصر رہتے ہیں۔ تو عبادت کا مزہ تو جوانی اور طاقت و قوت جب آپ کو ہو اس وقت ہے۔ ہم نے اس وقت کو لہو و لعب میں گزار دی۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے لیے تو خصوصی طور پر ابھی خطبے رکھے گئے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں،
زندگی کے ہر پڑاؤ میں، اور ہر وہ شخص جو اپنے وقت کو مرتب انداز میں استعمال کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے اور دن بھر ان کو کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنی ہے۔ صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد کام کاج کرنا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ہر آدمی کا نظام الاوقات الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کا نظام الاوقات الگ الگ ہو سکتا ہے۔ نمازیں تو وقت میں پڑھنی ہوگی، نماز کا جو وقت ہوگا ہر آدمی کا سیم ہوگا۔ تو کوشش یہ کریے کہ اپنی زندگی میں ایک نظام الاوقات بنائیے، ایک ترتیب بنائیے کہ کس وقت ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں اس کو فالو بھی کیجیے کہ ہم کیا کریں۔ رمضان میں ایک ترتیب بنائیں، کس وقت آرام کرنا ہے، کس وقت قرآن کی تلاوت ہمیں تھوڑی کرنے کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، نماز کو تو وقت پر جو فرائض ہیں اسے پڑھنے ہی ہیں، نوافل وغیرہ جو وقت ہے اس میں ہم بنائیں کہ اس میں ہم پڑھنے ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو بچائیں، ضائع نہ کریں۔ ہم سبھی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدمی باضابطہ رمضان کے مہینے میں نظام الاوقات بنانے کے بجائے اسے بگاڑنے کی ترتیب بناتے ہیں کہ تراویح کے بعد نکلیں گے، اور کب تک؟ فجر تک نکلیں گے، اور کھا پی کے پھر سوئیں گے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم بخوبی کرتے ہیں، آپ رمضان آئے گا خود کر لیجئے۔ شروعاتی دور میں 2 سے 3 دن 5 دن مسجدوں کی ایسی حالت ہوتی کہ جگہ نہیں ہے، بعض دفعہ اس مسجد میں 2 جماعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہی حالت 5 سے 6 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ایک ہی جماعت میں پورا مسجد فل نہیں ہو پاتا۔ کہاں گئے لوگ سارے؟ ایک ساتھ دھڑلے سے 5 دن کے بعد کہیں اور نہیں چلے گئے، سارے لوگ موجود ہیں۔ دلچسپی بھی پیدا ہوئی، لیکن نظام نہیں ہونے کی وجہ سے، اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، دلچسپی نہیں رہی۔ 2 دن 3 دن اس کی پابندی ہوئی، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اگر ایک آدمی اس کا پابند ہوتا، کامیاب شخص یہ کرتا ہے، اپنے وقت کی ترتیب جو بناتا ہے وہ کامیاب شخص ہوتا ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، آدمی کامیاب ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن اگر استعمال صحیح نہ کرے، اور جب آدمی اللہ کے نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو یاد رکھیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا کہ دن میں آدمی کام کاج کرے، دیگر ایکٹیویٹیز کرے، رات میں کیا کرے؟ آرام کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے دن اور رات بنائے ہیں۔ دن اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں کیا کرو؟ اللہ کی فضل تلاش کرو، محنت کرو، کام کاج کرو، اور رات اس لیے بنایا تاکہ اس میں آرام کرو۔ یہاں ہم نے اللہ کے نظام کو نعوذ باللہ بدلنے کی کوشش کی۔ دن میں ہم 12-1 بجے تک سوتے ہیں، رمضان میں تو بعض لوگ عصر تک بھی سوتے ہیں، یعنی وہ کھا کے سوئے اور اٹھ کے پھر کھانا ہے، افطاری کرنی ہے۔ یہ ہوتا ہے شہروں میں، آپ میں سے اکثروں کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پوری رات وہ جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں، اور پھر افطار کے وقت اٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ افطار کرتے ہیں۔ ایسے روزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عمومی طور پر اپنے جو اوقات ہیں ان اوقات کو اچھی طرح استعمال کریں، اس کی ایک ترتیب بنائیں، اور خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں اس کی ترتیب تو بنائیں ہی، تاکہ اس مہینے میں کثرت سے آپ عبادتیں کر سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادتوں میں گزر سکے۔ یہ چند چیزیں تھیں کہ رمضان سے پہلے آپ کے سامنے رکھی، اور ہر سال رکھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اسی سال یہ باتیں بتلائی گئی، ہر سال تقریباً ہر مسجدوں میں تقریباً یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور بتلائی جاتی بھی رہیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو ہم سیکھیں، سنیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کرے کہ ایک مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کو خوب اچھی طرح استعمال کریں، اس میں خوب اجر و ثواب ہم کیا کریں؟ اکٹھے کریں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر اور بھلائی کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔